بھی آباد ہے۔ واہ واہ واہ، اور ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ میں ایک بات بنیادی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جلسے جلوس، یہ میلاد، یہ تقریر، یہ واعظ و نصیحت ہم روزانہ سنتے ہیں، لیکن وہ اثر، وہ تاثیر، وہ چیزیں ہمارے سامنے نتیجتاً پیش نہیں ہوتی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے جلسے اور جلوس ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، اور ان سے پیدا ہونے والی تمام تر فوائد جو ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے۔ مثلا ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں جلسے ہی جلسے ہیں، اور ایک ڈائیلاگ بن گیا ہے کہ کھاؤ پیو جلسے کرو، تو شاید وہی انہی جلسوں میں یہ جلسہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک درخت ہے اور اس درخت ٹہنیاں ہیں، اور ٹہنیوں میں ہرے پتے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی پتا اپنی ٹہنی سے کٹا یا ٹوٹا تو وہ زمین پر گرے گا، اور زمین پر گرا تو وہ مرجھائے گا، سوکھے گا، ہوا میں اڑے گا، کبھی اس کے پیر کے نیچے کبھی اس کے پیر کے نیچے آئے گا۔ ایک ہی پتا جب تک لگا تھا اپنی جڑ سے تو ہرا بھرا تھا، اور جب ٹوٹ کے گرا نیچے، اپنا رشتہ اپنے مرکز سے توڑ دیا اور اپنی جو پہچان تھی وہ اس سے الگ کر دی، تو یعنی وہ گم ہو گیا، نست ہو گیا، نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹھوکروں میں آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلاب کا پھول جب اپنے پودے سے لگا رہتا ہے تو بڑا کھلا ہوا لگتا ہے، بڑی خوشبوئیں دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو کاٹو اور کاٹ کے لاؤ، اس کو ہار میں سجاؤ، اس کو تھوڑی دیر رکھو، رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ مرجھانے لگے گا، مرجھاتے وہ سوکھنے لگے گا، سوکھنے کے بعد وہ قدموں میں آ جائے گا، پیروں میں آ جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ گلاب کا پھول جب اپنی جڑ سے لگا ہوا تھا، اپنے مرکز سے مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو وہ ہرا بھرا اور کھلا ہوا تھا، لیکن جب وہ ٹوٹا اور ٹوٹ کے آیا باہر تو پھر اس کی عزت بھی چلی گئی، اس کا وقار بھی چلا گیا، وہ سوکھ بھی گیا، وہ قدموں میں بھی آ گیا۔ درخت کا پتا ہو وہ بھی اگر اپنی جڑ سے کٹے، وہ کٹنے کے بعد سوکھتا بھی ہے اور اس کے اندر مرجھاہٹ بھی آتی ہے، وہ قدموں میں آ جاتا ہے، وہ ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مثالیں تو بہت اگر دیتے جائیں گے تو ہمارا ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک ذہن اور ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جلسے جلوس، میلاد، یہ تمام تر چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، یہ کرنا بھی چاہیے، ہمارے معمولات میں سے ہے، لیکن یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ ایک پتا اپنے درخت سے کٹتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے، وہ پاؤں میں آ جاتا ہے، وہ ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ مسلم امہ کا سروے کریں گے، پوری دنیا میں رہنے والے، کلمہ پڑھنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن امت رسول کا اگر آپ آج اس دور میں سروے کریں گے تو پورے مسلمان دنیا کی ٹھوکروں میں آگے ہیں، مسلمان در بدر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا کھانا پینا محدود کیا جا رہا ہے، مسلمان کا کاروبار چوپٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آج کا مسلمان لوگوں کی ٹھوکروں میں آ گیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان لوگوں کی ٹھوکروں میں کیسے آیا؟ تو کس طرح وہ درخت سے پتا کٹا تو ٹھوکروں میں آ گیا ہے، مسلمان بھی اپنے مرکز سے کٹا تو ٹھوکروں میں آ گیا۔ آپ کہیں گے اس کا مرکز کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان کا ٹھکانہ اور مسلمان کا منبع اور مسلمان کی اصلیت، مسلمان کی حقیقت، مسلمان کی جڑ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑا رہنا ہے۔ جب تک مسلمان مدینے سے جڑا تھا تو دنیا کا امام تھا، اور جب مدینے سے کٹا ہے تو ٹھوکروں میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کیا بات ہے، یعنی جب تک تھا جڑا ہوا
سبز گنبد کے مکین کی ذات سے تو دنیا کا امام تھا، اور جب کٹا تو در بدر ہو گیا، جب کٹا تو خیر آباد ہو گیا، جب کٹا تو ٹھوکروں میں آ گیا، کیونکہ جو چیز جڑ سے کٹ جائے، جو چیز اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جائے، وہ چیز ٹھوکروں میں آ جاتی ہے، وہ چیز پاؤں میں آ جاتی ہے، وہ چیز قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے ہم تو یہاں سکون کی سانسیں لیتے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں سکون ہی سکون ہے۔ میرے دوستوں، ہم بھول کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کرونا آیا تھا، آپ نے نہیں دیکھا 9 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں۔ ہم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اب تک سلامت ہیں؟ ہم نے کون سا وہ عمل کیا تھا کہ ہم بھی اب تک سلامت ہیں؟ اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم کرونا سے بچ گئے، ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جو 9 لاکھ چلے گئے، نہ جانے کتنے بچے چلے گئے، کتنے جوان چلے گئے، ہم نے وہ کون سا عمل کیا تھا کہ ہم آج بھی زندہ ہیں؟ ہم مارے نہیں گئے، ہم ختم نہیں ہوئے، ہم نے کہا یہ تو چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے آنے والا ماحول اور اچھا ہو جائے، آنے والا زمانہ ٹھیک ہو جائے، آنے والی ہواؤں سے طوفان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے بھی بھیانک دور آنے والا ہے، اس سے بھی خطرناک آنے والا ہے۔ ایک کرونا نہیں تو دوسرا کرونا آئے گا۔ سبب یہ ہے میرے دوستوں، ہم ان چیزوں کو دیکھ کے سبق حاصل نہیں کرتے، ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کی راہ ہموار نہیں کرتے۔ جب راہ نہیں ہموار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سارے امتحان ڈال دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کے قدموں سے جڑے رہو گے تو دنیا کے تاجدار رہو گے، اور اگر کٹ جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودی، فیضان اکبری، علامہ مولانا کمال الدین صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، جی بہت خوب۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑنے اور کٹنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جو جڑا رہا وہ سلامت ہے، اور جو کٹ گیا اپنے مرکز سے وہ ٹھوکروں میں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ٹھوکروں میں نہیں ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ہم تو سکون سے رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لیکن آپ دوسرے لوگوں کا جب سروے کریں گے، ان کی رپورٹ حاصل کریں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ مصطفیٰ کا غلام کسی دور میں یہ دنیا کا امام تھا، اس کی شان کیا تھی، یہ کتنا بلند اور بالا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میرے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہ یہ صحرا سے نکلے تھے، یہ مدینے کے بازار سے نکلے تھے، یہ مکہ کی گلیوں سے نکلے تھے، ان کے جسم پہ کوئی کاٹن کے کپڑے نہیں تھے، ان کے جسم پہ چیتڑے پہنے ہوئے تھے، مینڈے کی کھال پہنی ہوئی تھی، وہ کھجور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں، ان کا حال کیا تھا؟ وہ جہاں سے بھی گزرتے گئے، زمین کو آسمان سے بھی بلند کرتے گئے۔ انہوں نے زمانے کو پیغام دیا ہے، زمانے کو وہ راستہ بتایا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہماری سیرت یہ ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی پہنچتے ہیں نبی کے دین کی بات کرتے ہیں، اور نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور انہوں نے پہنچایا بھی، اور گھر گھر پہنچایا، گلی گلی پہنچایا۔ وہ میرے دوستوں آگے بڑھ کے دنیا کے سامنے ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں، اور ریکارڈ یہ تھا، اگر وہ سمندر کے کنارے پہ آئے تو پانی نے راستہ دے دیا، وہ آگ میں گئے تو آگ نے جلایا بھی نہیں، وہ کہیں سے بھی چلے، اگر عبد القادر جیلانی بن کے مردے پہ ٹھوکر مارے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان کیا بات ہے بڑی صاحب، کیا بات ہے، بہت بہت۔ اور یہ ساری چیزیں ابھی ہوتا کچھ نہیں ہے، خالی باتیں کرو، کیونکہ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ میلاد ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ، پہلے زمانے کو اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے زمانے میں اتنے جلسے نہیں، اتنی تقریریں بھی نہیں، تو پھر اتنے جلسے بھی نہیں، اتنے تقریریں بھی نہیں، پھر بھی مسجدیں بھری رہتی تھی، پھر بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب سے میلاد
نہیں رہے. جہاں شادیوں پہ فضول خرچی ہوتی ہے وہاں شادی سنت رسول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بیلا روی کا شکار یہ نمازی بن جاتا, یہ حاجی بن جاتا, یہ دیندار بن جاتا, یہ شریعت کا پابند بن جاتا. اتنے سارے جلسوں کے باوجود بھی مسجد کو نیا نمازی نہیں ملا. قرآن ابھی بھی الماری میں رکھا ہوا انتظار کر رہا ہے کوئی پڑھنے والا ہے. اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے؟ اتنی سارے بیانات ہو رہے ہیں لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جی 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 بھائی وہ کہتا تقریر کرتے تھے تو تقریر پوری ہوئی 70 جنازے اٹھتے تھے. وہ تقریر کرنے والے تقریر کرے تو 70 جنازہ اٹھے. ہم جسے پیران پیر کہتے ہیں جس کی 11ویں منا رہے ہیں الحمدللہ وہ 70,000 کے مجمع سے خطاب کرتے تھے. نہ مائک تھا نہ وائر تھا نہ یہ کوئی سسٹم بھی نہیں تھا. لیکن کرامت یہ تھی میرے پیران پیر کی کہ جس طرح اگلی سب میں بیٹھا ہوا بندہ سنتا تھا بالکل اسی طرح سب سے لاسٹ میں بیٹھا ہوا پیران پیر کی آواز کو سن لیتا تھا. یہ تو کرامت تھی. یہاں 10 آدمی بھی ہو تو مائک لگانے پڑتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم اپنی آواز پہنچا نہیں سکتے. سلام کرو بغداد کے شہنشاہ کو, اگر بولتا ہے تو 70,000 کا مجمع سن لیتا ہے. اور اگلی صفوں میں عام انسان نہیں صرف اولیاء اللہ بیٹھتے تھے. اور جب تقریر پوری ہوتی تھی تو لڈو بعد میں تقسیم ہوتے تھے, پہلے جنازے اٹھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے جنازے اٹھتے واہ پہلے جنازے اٹھتے تھے. تو وہ گئے کہاں تقریر کرنے والے کے جنازے اٹھتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یا کمی یہاں آئی یا کمی وہاں آئی. ہم نے اس چیز کو کبھی بغور دیکھا بھی نہیں ہے کہ یا تو تقریر کرنے والا کمی کر رہا ہے یا سننے والے کمی کر رہے ہیں. کچھ ان کی کمی یا ان کی کمی ہے تو دونوں طرف سے پلہ میرے دوستوں برابر ہے. کمی ہماری بھی ہے کمی آپ کی بھی ہے. یہاں بیٹھنے والا بھی سوچتا ہوگا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں کہ دوسری بار آنے کا موقع ہی نہ ملے. اس طرح سے بات کرو کہ سب کے دل میں اتر جاؤں, اندر اتر جاؤں. ساری باتیں اس انداز سے پیش کرو کہ سارے لوگ مطمئن ہو جائے. دین وہ ہے میں جس دین کی بات کر رہا ہوں یہ تو بھائی بھائی میں میری دوری پیدا کر دیتا ہے. یہ دین وہ ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ کوئی ناراض ہی نہ ہو سارے راضی ہوں تو میرے دوستوں وہ دین بیان کرنے کا حقدار ہی نہیں ہے. دین بیان کرنے کا حقدار کون ہے؟ جو بات عوام کے لیے کہتا ہے وہی اپنے باپ کے لیے بھی کہتا ہو. شریعت کی بات آئے دین کی بات آئے تو سر سے پیر تک کٹ جائے لیکن بات وہی کرے. سبحان اللہ. میدان جنگ میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اپنے سگے باپ کا سر کاٹ کر لائے. سگے باپ کا سر کاٹ کر کے لائے اور سر رکھا ہے قدموں میں. جب سر رکھا ہے قدموں میں میرے آقا تھی اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو عبیدہ یہ تیرا باپ تھا اور تو نے سر کاٹ دیا ہے. سر کاٹتے ہوئے تیرے ہاتھ کانپے نہیں تھے؟ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ چاپلوسی یہ چمچا گیری بہت بعد میں لوگ پیدا ہوئے ہیں. سچے اور کھرے پکے جو دین کے رہبر تھے اور دین پہ جان دینے والے تھے انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ یا رسول اللہ گرچہ یہ میرا باپ ہے لیکن تمہارا دشمن ہے اور میں نے یہی ترازو بنا دیا ہے. یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اگر وہ باپ بھی ہو تو سر کاٹ کے لایا ہو اس لیے کہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے اور نبی کے دین سے محبت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت فیضان محمودی فیضان اکبری علامہ مولانا کمال الدین صاحب قبلہ. واہ 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 بہت اور یہی حقیقت میرے دوستوں میں ایک بیداری کی بات کروں آپ کو جگانے کی بات کروں آپ کو اٹھانے کی بات کروں آپ کو جلسوں تک محدود نہ رکھوں. ان تمام تر چیزوں کا مقصد حیات اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے. اولیاء اللہ کا ذکر اپنی جگہ پہ برحق ہے ہم کرتے ہیں. حضرت پیران پیر دستگیر اللہ کے وہ ولی تھے کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ سید الاولیاء ہیں. سارے ولیوں کے امام ہیں ولیوں کے سردار
مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ کیا کہتے ہیں کہ زمانے میں ایک غوث رہتا ہے لیکن اس غوث کا بھی کوئی غوث ہے تو عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ کہا وہ تو ہے غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، یعنی تو وہ بارش ہے، تو وہ یعنی فیض کی بارش ہے۔ حضرت پیران پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج دنیا میں سلسلے تو بہت پھیلے ہیں، سلسلے میں پیران نظام تو بہت ہے، زمانے کے اندر بڑی بڑی خانقاہ ہے، لیکن فیض جس کو بھی مل رہا ہے، جتنا بھی مل رہا ہے، اس کو سارا کا سارا بغداد شریف سے آ رہا ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی ان تمام اولیاء کا پاور ہاؤس ہے، اور وہیں سے یہ ولایت بھی تقسیم ہو رہی ہے، وہاں سے فیض بھی بڑھ رہا ہے۔ اب نام جدا کر دیے گئے، کوئی قادری بن کے آ رہا ہے، کوئی نقشبندی بن کے آ رہا ہے، کوئی چشتی بن کے آ رہا ہے، کوئی سہروردی بن کے آ رہا ہے۔ یہ نبی کے دین کے وہ سچے سپاہی تھے کہ انہوں نے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اب ولی کہیں کا بھی ہو لیکن فیض لینے کے لیے اسے پہلے بغداد جانا پڑتا ہے، اور بغداد سے فیض لاتا ہے، اور کوئی اجمیر چلا جاتا ہے، کوئی کسوتے چلا جاتا ہے، اور کوئی سمندر کے کنارے پہ محمود شاہ کی صورت میں ڈیرا ڈال کے وہاں کے بھروسے اعظم کے فیض کو تقسیم کرتا ہے، اور اس انداز سے تقسیم کرتا ہے کہ قطاریں بنا دیتا ہے، اور اس انداز سے کہ اس کو کٹ پہ چلے جاؤ، نہ دین کی کمی ہے نہ دنیا کی کمی ہے۔ عالم دیکھو گے تو بھی ملیں گے، بڑے بڑے بزنس مین دیکھو گے تو بھی ملیں گے، اور جب 22 محرم کو عرس کا موقع ہوتا ہے وہ کیشن ہوتی ہے۔ جو بغداد نہیں گئے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 22 محرم کو دیہاتِ اکبری میں جا کے ذرا نظارہ کر لیں، اور اس رش کے جنت کا منظر دیکھیں گے تو تم خود کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے جب لونی شریف کے محمود کا یہ عالم ہے تو بغداد کے عبد القادر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو بھی فیض آیا ہے، یہ فیض جہاں سے بھی چلا، یہ وہاں پہنچا جہاں پہنچا، بے شمار خانقاہیں ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بڑی مشہور بات ہے، پیران پیر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کمزور اور ناتواں انسان کو پڑا ہوا دیکھا، جب پڑا ہوا دیکھا تو اس پڑے ہوئے انسان نے کہا عبد القادر ذرا سہارا دے تو کھڑا ہو جاؤں، سہارا دے تو کھڑا ہو جاؤں۔ بازو پکڑ کے سیدھا کیا، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں تیرے نانا کا دین ہوں۔ سبحان اللہ، میں تیرے نانا کا دین دوں گا، اس طرح کیوں پڑے ہو؟ کہا اس طرح اس لیے پڑا ہوں لوگوں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے چھوڑ دیا تو درد کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر غیر چھوڑے تو اتنا درد نہیں ہوتا ہے، جب اپنا ہی چھوڑ دے تو آدمی کو بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دین نے کہا مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا، اور اپنوں نے جب چھوڑا تو یہ حال ہوا ہے۔ اے عبد القادر آج تو نے سہارا دیا ہے تو زندگی مل گئی ہے۔ عبد القادر جیلانی کی کرامت ساری برحق ہے، لیکن ان کی پہلا اسٹیٹس اور پہلی پوزیشن یہ ہے وہ نبی کے دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو اس دور میں پیران پیر نے کھڑا کر دیا، گلی بازار میں کوچے میں جہاں دیکھو وہاں دین ہی دین نظر آتا ہے، لیکن پلٹ کے پھر ہم یہاں پہنچے ہیں تو کئی سال بیت گئے ہیں، اب پھر دین پردیسی ہو گیا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو، اے مولا کوئی عبد القادر کا نائب بھیج کہ یہ دین گلی گلی میں پردیسی ہو گیا ہے، یہ دین جگہ جگہ پردیسی ہو گیا ہے، اپنے ہی لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ شادیوں میں دیکھو، ڈی جے دیکھو، میوزک دیکھو، یہ نمازوں کے وقت لوگوں کی بازاریں دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے دین بھی کہتا ہوگا مجھے پھر کسی محمود شاہ کا سہارا مل جائے، مجھے پھر کسی عبد القادر کا سہارا مل جائے تو میں کھڑا ہو جاؤں، میں کھڑا ہو جاؤں۔ دین کھڑا ہونا چاہتا، دین کو کھڑا کون کرے گا؟ یہ باتیں میں یہ جو لوگ ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کی جماعت، یہ ایک طرح کے امام ہے امت کی، اور یہ امام کون سے ہیں؟ تو
تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے دشوار کرے۔ کا امام کون ہے؟ ایک تو امام وہ ہے جو مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو کے ہمیں نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی امام ہی ہے، لیکن وہ امام جو پوری امت مسلمہ کی یعنی قائدانہ صلاحیت رکھتا ہو اور وہ قائد بن کے امت کی یعنی گائیڈ کرے اور امت کو راستہ بتائے، تو یہ وہی لوگ تھے پیران پیر دستگیر، یہ امت کے رہبر بھی تھے، یہ محی الدین بھی ہیں، یہ دین کو زندہ کرنے والے بھی ہیں، یہ اللہ کے اوپر گزیدہ بندے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے زمانے میں وہ پیغام پھیلایا ہے کہ دنیا والوں یہ میرے نانا کا دین ہے، یہی دین وہ دین تھا کہ جس کے لیے کربلا میں میرا نانا حسین گیا تھا اور کربلا میں جا کے کربلا کو لالا زار کیا تھا۔ دین کی باتیں کرنے والے بہت آئیں گے، لیکن وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے دشوار کرے، کہ وہ تجھے موت کے آئینے میں محبوب کا چہرہ دکھائے، وہ میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے، وہ حقیقت سے پردہ اٹھائے کہ لوگوں جہاں تم جا رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو کئی کربلا سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے بارگاہ خدا میں مقبولیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، یہ ساری تربیتیں وہیں سے ملتی ہیں، نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، صرف باتیں کرو تو اس سے تو کچھ بنتا ہی نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اسی دین کے سپاہی یہ اولیاء اللہ ہیں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہے اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا لشکر کامیاب اور کامران ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی یہ جتنے بھی ہیں یہ دین کے مددگار ہیں، لیکن میرے دوستوں میں خاکہ عرض کروں تھوڑے پیچھے چلے جاؤ، دین آج ہمارے پاس ہے، قرآن آج ہمارے پاس ہے، ایمان آج ہمارے پاس ہے، نماز آج ہمارے پاس ہے، شریعت آج ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے کانوں میں اذان دی گئی تھی، مؤذن نے کہا تھا مبارک ہو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے، انہیں ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، ایک مسلمان باپ کی گود پائی ہے، اس لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، دین کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں کی جاتی گئی تھی۔ اگر دین کی قدر معلوم کرنی ہو تو ہم سے یا تم سے کوئی نہ کرے، بلکہ دین کی قدر معلوم کرنی ہو تو مکے میں گھسیٹا جانے والا جسے دنیا مؤذن رسول بلال حبشی کہتی ہے اس سے پوچھ کہ تمہیں کتنی قیمت چکانی پڑی تھی دین کے راہ میں۔ اگر دین کی قیمت پوچھنی ہو تو شعیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، ابو عبیدہ سے پوچھو، ابو ذر سے پوچھو، ابو بکر صدیق سے پوچھو، حضرت خبیب بن عدی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ لوگوں تم نے تو کلمہ اس وقت پڑھا تھا کہ تم تو پیدا ہوتے ہی مسلمان اور مسلمان ماں کی گود میں آنکھیں کھولی تھی، تو تمہیں تو کچھ نہیں دینا پڑا۔ ذرا ہماری ہسٹری پڑھو، ہم نے کتنے کربلا دیکھے ہیں، اور ہم نے اگر کربلا اور یہ میدان جنگ نہ دیکھے ہوتے تو دین مالیہ میں نہ آتا۔ دین مالیہ میں آیا ہے، اس کے پیچھے نبی کے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، واہ 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 واہ، بہت اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی جس کا نام حضرت خبیب بن عدی ہے، اور انہیں جب مشرکین مکہ اور کفار نے پکڑا تو کہا اسے سزا دی جائے، اسے سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کو لے کے وہ جانے لگے۔ میں صرف یہی بات رکھتا ہوں کہ میرے دوستو دین ہمارے پاس ہے، یہ دین نکلا کہاں سے تھا، یہ دین پھیلا کیسے ہے، اس کی جڑوں میں قربانیاں کتنی ہیں۔ 11ویں کر کے چھٹی مت کیا کرو، نیاز کھا کے چھٹی مت کیا کرو، جلسہ کر کے چھٹی مت کیا کرو، بلکہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
مسجد میں بھی چلا جائے اور جب حرمت نبی پہ مرنے کی بات آئے تو یہ میدان میں بھی چلا جائے، یہ مسجد کا نمازی بھی ہو، یہ میدان کا غازی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، یہ نبی کی حرمت کا بھی محافظ ہو، یہ مسجد کا نمازی بھی ہو، تو دنیا کو بتاؤ کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی بدر گیا، کبھی احد گیا، کبھی خندق گیا، کبھی خیبر گیا، کبھی حنین گیا، کبھی کربلا گیا، اور کبھی سفر کیا تو بغداد آیا، کبھی سفر کیا تو اجمیر آیا، کبھی پنجاب سے سفر کیا تو لوری شریف آیا۔ جب لے جا رہے تھے کفار اور کیا صدا دیں گے تو انہیں تو پتا تھا کہ میری زندگی کی آخری سانسیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑی مہلت دے دو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی مہلت دے دو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہی جلدی نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد واپس آئے تو کافروں نے پوچھا کہ تو نے جلدی نماز کیوں پڑھی؟ توجہ رکھیے گا میرے دوستوں، میں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، آپ دھیان ادھر جائے گا تو بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی۔ اور یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی کو ٹیسٹ مت کیا کرو، حقیقت پہ نظر رکھا کرو کہ بات کیا ہو رہی ہے، بولنے والے کو مت دیکھا کرو بول کیا رہا ہے یہ دیکھا کرو، بات کون سی ہو رہی اسے دیکھا کرو، کیونکہ جلسے سارے ٹیسٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں، باتیں ساری ٹیسٹ کی آ رہی ہے۔ جیسے کھانا لوگ ذائقہ اور ٹیسٹ دیکھتے ہیں، ویسے دین کو بھی لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب اس طرح ہوا ہے تو دین پردیسی ہو گیا ہے، لیکن جب دین کی بات کی جاتی تھی اور دین سنا جاتا تھا، دین بولا جاتا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تو نے جلدی نماز کیوں پوری کی؟ تو اس نے کہا مجھے پتا ہے تھوڑی دیر میں مجھے موت ہو جائے گی، لیکن کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ نبی کا غلام موت کے ڈر سے سجدہ لمبا کر رہا تھا اور سجدے میں زندگی کی دعا کر رہا تھا، کہ کل کو یہ تانا نہ دے کہ ہم موت سے ڈرتے تھے، کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا تو اعلان یہ ہے یہ غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کے نام پہ کٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام پہ مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں نے نماز جلدی پوری کی ہے، انہیں حرم سے باہر لے جایا گیا جہاں مسجد عائشہ ہے، جو لوگ وہاں جاتے انہیں پتا ہے حرم سے باہر جہاں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اس کو مقام تنعیم کہتے ہیں، وہاں پر ان کو لٹکایا گیا اور تیر اندازوں کو بلایا کہ اس کے سینے پہ تیر مارو۔ اب دور کھڑے کھڑے لوگ تیر مار رہے ہیں، ایک ایک 2 تیر چلائے جا رہے ہیں، اب کتنے لوگ تیر چلائے اور ایک بندے پہ چلائے تو میرے دوستو سارا جسم چھلنی ہو گیا ہوگا، لیکن قریب جا کے پوچھا اب کیا ارادہ ہے، اپنے نبی سے بدلا ہے کہ نہیں بدلا، اپنے نبی کا دامن چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ تو آواز آ رہی تھی ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، کہا ایک انچ بھی نہیں ہٹا ہوں، جان دے چکا ہوں۔ تاریخ کا یہ پڑھنا بولتے ہوئے زبان جل جاتی ہے، حقیقت کیا ہے؟ جیسے کیلے کے چھلکے اتارے جاتے ہیں، نبی کے غلام کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے اور کھال اتاری جا رہی ہے، لیکن وہ کھال اترتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا، وہ موت کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا تھا، وہ بندے کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ نبی کا دین گھر گھر پہنچنا ہے تو پہلے کھال اتارنی پڑے گی تو یہ دین گھر گھر جائے گا۔ ہم ان قربانیوں کو بھول گئے ہیں کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین ہم تک کیا بات ہے میرے ساتھ، کیا بات، اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کے توسل سے ان کے کرم سے دین ہماری جھولی میں ہے، ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ الحمدللہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے دین آیا ہے، ملا ہے، لیکن جب دین نکلا تھا، دین جب آیا تھا تو دین میں رنگے ہوئے لوگوں کا حال کیا تھا؟ وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کا حال، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ ایک دین وہ ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک وہ دین ہے جو میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے۔ میرے دین کا دشمن کتاب والا دین نہیں پڑھتا، وہ چہرے پہ لکھا ہوا دین پڑھتا ہے کہ نبی کے غلام کا اب
لکھے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا سطروں میں لائنوں میں لکھا ہو پتا چلے، نہیں، لکھے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بھی نبی کے دین کے مطابق ہو، لباس بھی نبی کے دین کے مطابق ہو، اور پھر چال بھی نبی کے مطابق ہو، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا زندگی کے طور طریقے سارے دین کی نبی کے مطابق ہوں گے تو یہ وہ دین ہے کہ جسے دیکھ کے دشمنوں نے کلمہ پڑھا تھا، جسے دیکھ کے دشمنوں نے نبی کا اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ کریکٹر اور کردار اور اخلاق دیکھ کے لوگوں نے نبی کے دین کو قبول کیا تھا۔ ہم اور تم کیا جانے ہم نے کون سا منزل، ہم نے کون سی زندگی کی وہ عظیم قربانی دی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز یعنی پڑھ نہیں سکتے تو ہم دین کا کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ارے دین کو آج لوگ مٹانے کی بھی باتیں کرتے ہیں، دین کو ختم کرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کوئی سمجھے کہ ہم اتنے زیادہ ہیں تو دین نہیں مٹ رہا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے تو دین نہیں مٹ رہا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم تھے کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آباد ہے، دنیا کا ہر تیسرا چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ اتنے مسلمان ہیں لیکن ذلت اور رسوائی اپنی جڑ سے کٹنے کی جو سزا پائی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ اور یہ جملہ بھی نوٹ کیجئے گا، ہم کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پردے میں ہیں تو دکھائی نہیں دیتے۔ ہم جلسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جلسے میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہمارے مجلس میں آتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو کوئی دشمن پوچھ بھی سکتا ہے یہ اعلان کر رہے ہو تمہارے نبی دکھائی کیوں نہیں دیتے، تمہارے نبی ہم کو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ہم سادہ سا جواب یہ دیتے ہیں ہمارے نبی پردے میں ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، اس لیے نظر نہیں آتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا جلال الدین رومی جسے مولانا روم کہا جائے، انہوں نے اس پردے کو پاش کیا تو بتایا تھا نبی کو پردے میں کہنے والوں، نبی پردے میں نہیں ہے، پردے میں تم ہو۔ نبی پردے میں نہیں کہا، پردے میں تم ہو۔ بے شک نبی پردے میں نہیں، پردے میں تم ہو۔ اور انہوں نے خلاصہ بھی کیا ہے کیونکہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ نبی پردے میں ہے۔ اگر یہی سچائی ہے کہ نبی پردے میں ہے تو یہ بریلی کا احمد رضا جب گیا تھا تو یہ مزار سے اٹھ کے سینے سے کس نے لگایا تھا؟ اگر نبی پردے میں، پردے کا مطلب یہ کہ وہ دکھائی دے ہی نہیں سکتے، لیکن یہ حسین ابن علی جب کربلا جا رہے تھے تو سینے سے لگا کے کس نے روانہ کیا تھا؟ یہ سید احمد کبیر بھائی جب پہنچے تھے تو پھر وہاں جانے کے بعد ان کو ہاتھ نکال کے کس نے دیا تھا؟ تو کب پردے کی باتیں کرنے والے، پردے میں نبی نہیں، پردے میں تم ہو۔ تو کب پردے کون سے ہیں؟ ہم یہی پردہ جو لٹکاتے ہیں کھڑکی پہ ہم سمجھتے ہیں پردہ اسے کہتے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، پردہ اس کو نہیں کرتے، پردہ اس سے بھی الگ آتا ہے۔ وہ پردہ گناہوں کا پردہ ہوتا ہے۔ کہ پردہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں سمجھاتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنے کا پردہ، غیبت کرنے کا پردہ، جھوٹ بولنے کا پردہ، سود کھانے کا پردہ، شراب پینے کا پردہ، غیبت کرنے کا پردہ، چوری کرنے کا پردہ، جوا بازی کرنے کا پردہ، ایک ہو تو بولوں اگر لسٹ بناؤ گے تو اثر ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے سارے پردے ہم خود بنا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں نبی پردے میں ہے۔ مولانا روم فرماتے ظالم یہ سارے پردے پھاڑ کے پھینک دے، مصطفیٰ تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ پردے پھاڑے تھے وہ اگر بریلی میں تھے تب بھی نبی سامنے تھے، وہ مدینے میں گئے تب بھی سامنے تھے۔ اور جنہوں نے پردے پھاڑے تھے اور پردے ختم کیے تھے وہ لونی شریف میں تھے تب بھی مصطفیٰ سامنے تھے، وہ مدینے میں گئے تب بھی مصطفیٰ سامنے تھے۔ اور اشارہ بھی کر دیا تھا اے میرے بیٹے ملالات یار شریف جا اور مرشد پر کے ہاتھ میں جا کے بیعت کر۔ پردے میں تم ہو، پردے میں تم ہو، تم سے مراد ہم سب ہیں۔ میں اپنے نام کو الگ کر کے بولوں گے نہیں، تم ہو میں نہیں ہوں۔ ارے ہم سارے پردے میں ہیں کہ پردے
پردے نہیں کھلتے تو یہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، ورنہ جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو صورت عبد القادر جیلانی کی سامنے آتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر محمود شاہ جیلانی کا وجود سامنے آتا ہے، اللہ کے ان ولیوں کا وجود سامنے آتا ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے تم نے، ان کا ایک خلیفہ ہے جسے دنیا حمید الدین ناگوری کہتی ہے، ناگور میں جن کا ایک سادہ سا صوفی مزار بنا ہوا ہے، وہ جب نماز پڑھاتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، جتنے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے تو غریب نواز کا وہ خلیفہ جب نماز پڑھاتا تھا تو خود بھی دیکھتا تھا اور سارے مقتدیوں کو عرش معلیٰ کی زیارت ہوتی تھی، کھڑا ہے زمین پہ اور عرش کی زیارت ہو رہی ہے، پردے یہ آسمان کے بھی تھے، یہ پردے ہٹے کیسے؟ تو جس نے یہ گناہوں کے پردے توڑ کے قدموں کے نیچے رکھ دیے، وہ آنکھ بند کرے، یا تو کعبے میں ہوگا یا تو مدینے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بڑی کیا اسی بات کو سمجھ لیجیے گا، ڈھانچہ میرے دوستوں صرف باہر کا ہی سنوارا جا رہا ہے، اندر آتما کو زنگ لگے تو کوئی وجود سامنے نہیں آ سکتا ہے، اولیاء اللہ سامنے نہیں آتے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اندر ہم نے پورا ختم کر دیا ہے، صابن باہر لگتا ہے، شیمپو باہر لگتا ہے، پاؤڈر باہر لگتا ہے، کریم باہر لگتی ہے، یہ جتنے بھی میک اپ بنے ہیں یہ سب چہرہ چمکانے کے لیے ہے۔ اگر یہی معیار بنا دیا ہے کہ جس کا چہرہ چمکدار ہوگا وہی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جس کے چہرے پہ چمک ہوگی، اگر چمک نہ ہو تو پاؤڈر لگا کے چمک پیدا کرو۔ میرے دوستو، یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، یہاں دل کی دھڑکنیں گنی جاتی ہیں۔ ہم اس مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اگر چہرہ ہی معیار ہوتا، اگر یہی رنگت ہی معیار ہوتی تو حضرت بلال کا کوئی نام ہی نہ لیتا، کیونکہ وہ نبی کا دربار ہے، وہاں صرف چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے میرے امتی، یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہی سبب ہے کہ فتح مکہ کے دن جب میرے آقا نے حضرت بلال کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا، اے میرے کالے رنگ کے غلام ذرا کعبے پہ چڑھ جا، اے میرے بلال ذرا کعبے پہ چڑھ جا۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، کعبے پہ چڑھ کے مجھے کرنا کیا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ کروں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جا اور جا کے کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے ہیں، اب ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، زبیر و طلحہ، اجلہ اکابر صحابہ نیچے موجود ہیں، لیکن میرے آقا کا وہ غلام کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اس بارگاہ میں چہروں کی قدر و قیمت ہے تو میں کہوں گا بہت اچھا حسین چہرہ رکھنے والے سارے نیچے کھڑے تھے، یہ کالے رنگ کا کعبے پہ کیوں نظر آیا؟ تو کہا یہ وہ ہے جو اس کے مصطفیٰ میں کندن بن گیا تھا، محبت رسول میں اتنا پکا ہو گیا تھا کہ لوگ جتنا ستاتے تھے وہ یہی اعلان کرتا تھا کہ کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند آنکھوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے نہیں سنا تھا کتنی تسکین ہے، کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کا نیند مجھے کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ فلسفہ کبھی سنا؟ نیند کانٹوں پر بھی کیا آتی ہے کبھی؟ نیند تو پھولوں کے سیک پر آتی ہے، نیند تو نرم بستر پہ آتی ہے، لیکن اس دیوانے کا جواب تو دیکھیے کہ کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ، مجھے یا رسول اللہ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اور یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، مکے کے کانٹوں پہ سلا کے اسے ایذا دی گئی، اسے ستایا گیا، اسے پیٹا گیا، اسے مارا گیا، لیکن اسلام کا یہ عظیم بیٹا جو کعبے کی چھت پہ جب اذان پڑھنے لگا تو زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جو اپنے نبی کے نام پہ میں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں میری قربانیاں کامیاب ہوئی اور میری محبتیں رنگ لائی، میں اس کا امتحان پاس کر چکا ہوں۔ اب قیامت تب تک قائم ہوگی کہ جب جب جلسہ ہوگا، جب جب بیان ہوگا، جب تک بلال کا نام نہیں لیا جائے گا وہ جلسہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ سبب یہ ہے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں چہرہ نہیں، یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ
کدے اندروں مل دھو تیرا باہر کا دھونا کی کرے جے اندر صاف نہ ہو اندر اگر صاف نہیں ہے اندر کا آئینہ اگر اجالا نہیں کر رہا ہے اندر ہی روشنی نہیں ہے اندر ہی ساری یعنی کٹ اور زنگ لگا ہوا ہے تو باہر تو چاہے 100 روپے والا صابون لگا 50 والا لگا دنیا دار تو دور سے دیکھ کے تیرے رنگ کی تعریف کر دیں گے لیکن چار ہاتھ نیچے بھی تو جانا ہے منہ رسول اللہ کو دکھانا ہے محشر میں بھی قبر میں بھی اب یہ ساری باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ مرد فقیر یا اولیاء اللہ یہ میرے آقا کے غلام 11ویں کا جلسہ آپ ہمیشہ کرتے ہو لیکن 11ویں والے پیر نے جو محنتیں کی ہیں جو کاوشیں کی ہیں جو دین ہم تک پہنچایا ہے اور دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 11ویں کر کے چھٹی کر دینا میں بیٹھا ہوں میرے دوستوں بیڑا تو غرق ان لوگوں نے کیا ہے جو یہاں بیٹھ کے یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں مانو ہم تمہیں چھڑا دیں گے ہماری عظمت کے قائل ہو جاؤ ہمیں ماننے لگ جاؤ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ میں کسی کی طرف اشارہ کر کے بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا میں سچائی بیان کر رہا ہوں میرے بھائی سچائی یہ ہے اپنے ہاتھوں میں کوئی امان لے کے جاؤ کسی کا بھروسہ مت کرو یہ خود ٹانگ دیے جائیں گے کہیں مروائیں گے اپنے ساتھ سجدوں کی خیرات لے کے جاؤ اپنے ساتھ تلاوت لے کے جاؤ اپنے ساتھ قرآن لے کے جاؤ اپنے ساتھ محبت رسول لے کے جاؤ اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ لے کے جاؤ جب تم قبر میں پہنچو تم محشر میں پہنچو تو آواز آئے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو میرے دوستو اتنا عظیم معیار پیدا کرو ہم زمانے سے اپنا معیار جدا رکھتے ہیں ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں زمانے سے معیار جدا رکھتے ہیں ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جوش و جذبہ ہمت اور ہوش یہ ساری چیزیں ایک طرح غنیمت ہیں لیکن اولیاء اللہ کے پاس یہ طاقت یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہیں اور جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اس کے پیچھے راز اور سبب کیا تھا کہ یہ لوگ منسلک تھے میرے آقا کے دین سے نبی کی شریعت سے نبی کے دین سے تو انہوں نے زمانے میں جہاں پہنچے تھے تو زمین کو آسمان سے بلند کر دیا تھا اور یہی بتانے آئے تھے اور وہ جب دجلہ کے کنارے کھڑے ہوئے تو کہا دجلہ کے پانی راستہ دے میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں ہوں طارق ابن زیاد یوسف ابن تاشفین جب آیا تھا ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور جب اس کنارے سمندر پہ کھڑے ہوئے آگے بڑھے طارق ابن زیاد تو کیا کیا کشتیاں بھی توڑ دی پل بھی توڑ دیے لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو پل اور کشتی کے بغیر سمندر پار کیسے کیا جائے گا لیکن قربان جاؤں محمد عربی کے اس عاشق کے صادق کی زندگی پر جس نے زمانے کو پیغام دیا تھا کہ ہم خدا کے بندے ہیں یہ زمین خدا کی ہے ہم آگے جاتے ہیں اگر وہاں ہم پہ اگر پتہ کر لی تو ملک ہمارا ہے اگر شہید ہو گئے تو ہمارا مدار بن جائے گا ہم پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں اقبال نے اسی چال کو دیکھا تو اپنے کلام کے پیرائے میں نظریہ بنا کے امت کے نوجوان کی چھاتی پہ خیرات ڈال دی اور عرض کرنے لگا کبھی ادا میں یورپ کے کلیسوں میں کبھی امریکہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں اس کو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے کہ پہلے ظلمات نے دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے افریقہ کے جنگل میں ہے افریقہ کا جنگل بڑا مشہور ہے میرے دوستوں میں صرف خاکہ ہی عرض کر رہا ہوں میں ایک ذہن دے رہا ہوں تقریر کبھی وقت ملے گا تو کبھی کر لیں گے لیکن ابھی میں ایک ذہن سازی کر رہا ہوں اور امت کے نوجوان اٹھ اپنی منزل کا حصار کر اور اپنی منزل کو پہچان کہ تو تھا کون اور اب بنا ہوا کیا ہے تو عرش کا تارا تھا تو آسمان سے بھی بلند تھا آج تو مارکیٹ کا کھلونا بنا ہے سبب یہ ہے کہ محمد عربی کے در سے جڑے رہتے ہیں وہ زمانے کے سلطان ہوتے ہیں اور جو کٹ جاتے ہیں وہ کٹورا لے کے بھیک مانگتے ہیں سبب یہ ہے اقبال کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ حیبت مرد فقیر از لا الہ
فرمایا حضرت عقبہ ابن نافع وہی افریقہ کے جنگل میں کھڑے اور ان کے ساتھیوں نے کہا یہ جنگل یہاں ایسا ہے کہ یہاں جو ایک رات میں رہتا ہے صبح کو زندہ نہیں رہتا، یہاں سارے لوگ مار دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ ابن نافع آگے بڑھے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے جانوروں کان کھول کے سن لو۔ جملہ دے رہا ہوں میرے دوستو، ہلکے میں قیمت لے لینا اور حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ خطاب ہو رہا ہے جنگل کے چوپایوں سے، جنگل کے وحشی جانوروں سے کہ جنگل کے جانوروں تمہیں پتا نہ ہو تو یہ پتا کر لو آج اس جنگل میں مدینے کے نبی کے غلام ٹھہرے یہ ہے ہمارا کہنا، یہ ہے کہ آج رات کے لیے جنگل خالی کر دو، آج جنگل میں ہم سوئیں گے۔ اور وہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے مانا بھی تھا صبح تک میرے آقا کے غلام زمین کی چادر بچھا کے سوئے رہے، وہاں ایک بچھو بھی نہیں رہا تھا، سارے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا تھا۔ سبب یہ تھا کہ جب تم نبی سے جڑے ہوئے تھے تو دنیا تمہارے قدموں کو سلام کرتی تھی۔ اگر آج بھی اٹھو اور اٹھ کے اپنی منزل اور کمر باندھ کے اپنا ٹارگٹ مدینہ بناؤ تو اقبال کہتا ہے کہ جب کافی روح پیدا ہوتی ہے زمانوں میں، نظر آتی ان کو منزل آسمانوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور جب انہوں نے کہا تھا تو ایک مصرع یہ بھی کہا تھا کہ الفاظ و معنی میں کچھ تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے۔ بہت اچھے الفاظ و معنی میں کچھ تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے، اور پرواز ہے دونوں کا اسی ایک ہی فضا میں ہے۔ کرگس کا جہان اور ہے، شاہین کا جہان اور ہے۔ کرگس تو بہت دیکھی ہوں گی، گدھ تو بہت دیکھی ہوں گی جو مردہ کھاتی ہے، لیکن جو شاہین ہوتا ہے وہ جہاں بسیرا کر ڈالتا ہے، وہ اپنے قدموں پہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے دنیا والوں اب میں خیرات مانگنے نہیں آؤں گا، میں اگر سمندر کے کنارے پہ بھی اگر ڈیرا ڈال دوں تو دنیا خود چل کے آئے گی، اس لیے کہ میں نے کردار شاہین کا ادا کیا ہے۔ دنیا آج بھی جانتی ہے کہ خالد بن ولید نے، سعد بن ابی وقاص نے سمندر کو مخاطب کیا تو سمندر نے راستہ دے دیا تھا۔ میرے دوستو ان کو جب اسی نقش قدم پہ لوگ چلتے ہیں تو زمانہ آج بھی سلام کرتا ہے۔ محبتوں کا سفیر بنو، اس کو محبت کے سفیر بنو اور میرے آقا سے اپنا دامن مضبوط سے پکڑو، حضور سے وفا کرو، اور جب میرے نبی سے وفا کرتے ہیں وہ تنے تنا بھی ہو، وہ گدڑی والا ہو، وہ مسلح والا ہو، وہ صرف قرآن لے کے آیا ہو تو بھی دنیا پہ راج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی اسباب ہے ہماری بلندی کے، ہم اگر بلند ہوں گے تو کیا ہوگا کہ تم کون ہو کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے وہ میں نے شیر پہ ہوشیار ہوگا کہ تم کون ہو، وہ تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، بات کرو گے تو عاشق بن جاؤ گے کیا نہیں۔ جب اس سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، غلاموں پر کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی، اے تاری لاہوتی اس رزق سے محبت کی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا کبھی وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، ہم کس کے لیے ہیں تم کس کے لیے ہیں، اگر یہ ساری کائنات دیکھ لی جائے تو حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو نبی کے لیے آئے ہیں، یہ کائنات سجی ہے تو نبی کے لیے ہے، یہ دنیا تو دل بہلانے کی چیز ہے، آپ مسجد کو آباد کرو اور قرآن سے سینے سے لگاؤ، گنجا ہے ہر دو عالم راکلی، نگاہ ایوبی و ٹیکے بایزید، تم کونوں کا ہر کے عشق مصطفیٰ، سامان اوس پیرو پر در دامان مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی سیرت اور صورت کو دیکھ کے زمانہ یہ پیغام دے سکتا ہے ہمارے لیے تمہارے لیے کائنات میں اگر جینا ہے تو اپنا نام پیدا کر، اپنی پہچان پیدا کر، اپنا مقام پیدا کر، اور یہ وظیفہ ہے کہ جب روح میرے پناہ خاکی سے نکلی تو مدینے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔